طلبا، آج ہم اردو مضمون میں رباعیات میں دوسری اور تیسری رباعی کی مشقی سرگرمی حل کریں گے۔ دوسری رباعی یاسیہ گانا کی ہے اور تیسری شاد عارفانی کی ہے۔ تو اس طریقے سے طلبا جو ہے ہم مشقی سرگرمی حل کرتے ہیں، اور ہمارے پاس میں درسی کتاب میں پیج نمبر 101 پہ اس سوالات کے جوابات ہے۔ دوسری رباعی کا پہلا سوال ہے کہ مردان خدا کی پہچان قلم بند کیجیے۔ تو میں آپ کو صرف جواب بتا رہا ہوں۔ اس میں جواب یہ ہے کہ مردان خدا کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے، یہ ان کی پہچان ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شعلہ غم کے مفہوم کو واضح کیجیے۔ شعلہ غم، غم کی آگ، مصائب و آلام کا احساس، شاعر کا دل مصائب و آلام اور حالت کی سنگینی کے درد سے متاثر ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں طلبا تیسرا سوال ہے کہ رباعی میں پتھروں اور پہاڑوں کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ خدا کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، جب منزل مقصود کو پانے کے لیے عزم کر لیتے ہیں، ارادہ ان کا پکا ہو جاتا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی رکاوٹ جو ہے انہیں روک نہیں سکتی، اور ان کے حوصلے کے آگے ہر رکاوٹ اور ہر دشواری بے معنی ہو جاتی ہے، انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اس طریقے سے رباعی میں پتھروں اور پہاڑوں سے جو رکاوٹ اور دشواری مراد ہے۔ تو اس طریقے سے طلبا یہ تیسرے سوال کا جواب تھا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ یاسیہ گانا چنگیزی کے رباعی کا موضوع بیان کیجیے۔ یاسیہ گانا چنگیزی رباعی کا موضوع استقلال و استقامت ہے، یعنی رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود راہ حق پر چٹان کی طرح قائم رہنا۔ اب تیسری رباعی کا پہلا سوال یہ ہے کہ آدمی کی سست روی کی وجہ لکھیے۔ انسان کا وجود اور اس کی طبیعت جب عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا جسم سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاؤں کے سست سو جانے کے سبب تحریر کیجیے۔ انسان کا وجود اور اس کی طبیعت جب عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو جسمانی اعتبار سے وہ سست یعنی کاہل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے رگ و پے میں وہ پہلی جیسی جو پھرتی ہونی چاہیے، پہلی جیسی جو قوت ہونا چاہیے، وہ قوت اس کے جسم میں باقی نہیں رہتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھے۔ اگر کوئی مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی اور مقصد یا منزل طے کر کے اس کو حاصل کرنے میں لگنا چاہیے۔ اگر کوئی شخصیت یا انسان اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کا جسم اور ذہن دونوں بھی سست اور کاہل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سوال، تھک کر نہ بیٹھ جانے کی نصیحت لکھنے کے لیے شاعر کے الفاظ قلم بند کرنا ہے۔ صحیح منزل طلب کو جاری رکھیے، یہ شاعر کے جو ہے الفاظ ہے۔ اس طریقے سے چوتھا سوال اس کے اندر یہ ہے، رباعی سے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ چاہ، مقصود، کوشش، خوشی و مسرت۔ اب اس کے ہم معنی الفاظ، چاہ کے لیے طلب ہے، مقام مقصود کے لیے منزل طلب ہے، کوشش کے لیے صحیح ہے، خوشی و مسرت کے لیے عشرت ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے پاس میں پانچواں سوال یہ ہے کہ شاد عارفانی کی رباعی کا مرکزی خیال بیان کرنا ہے۔ اب اس رباعی کے ذریعے شاد عارفانی نے حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ انسان کو عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی منزل مقصود سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو طلبہ اس طریقے سے دونوں رباعی کی مشقی سرگرمی مکمل ہوئی۔ اللہ حافظ۔